نعرے حیدری، نعرے صفدری، نعرے خیبری، حضرت محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ساری تعریفیں تو اس خدائے بزرگ و برتر نام کے جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد۔ شکر گزار ہوں اس رب ذوالجلال کا کہ خاندان بی فاطمہ الزہرا و خاندان زہرا سلام اللہ علیہ ان کی تائید سے جناب محترم میرے ذاتی دوست اکبر صاحب کے خانوادے نے مجھ کو یہاں پر بلایا، اور میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ ہم خصوصاً ذاکرین ہی نہیں، تمام عزادار منسلک ہیں اس گھرانے سے، تو بغیر ان کی اجازت و پرمیشن کے ہم کہیں جاتے نہیں۔ میرا اس بات پر یقین ہے، تو خوش نصیبی میری بھی ہے اور اکبر بھائی کی بھی کہ ذاکر کو پاکستان سے بلوا کے ان کے گھر پہ پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، تو اس کا مطلب آپ کا خاندان اور آپ لوگ اس گھرانے کے منظور نظر ہیں۔ وہاں پڑھنے کا بڑا میرا ایک دل ہوتا ہے جہاں ہر آنکھ سے حسینیت برس رہی ہو، نظر آتی ہے، تو پھر پڑھنے والے پر بھی اپنے جوہر کھلتے ہیں اور اس پہ اپنے ظرف کی کشادگی کا ادراک ہوتا ہے۔ اور ہمارے سڈنی سے بھی جناب زوال شاہ صاحب تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ اپنے گھر کی طرح پڑھوں گا کیونکہ بچپن سے میری مادر گرامی نے جب ہوش نہیں سنبھالا تھا مجھے نوحہ خان بنایا تھا، اور کربلائی نوحہ خان بن گیا، تو یقین کیجئے کہ سوائے نوحے کے بچپن سے کوئی اور چیز ہمیں راز بھی نہیں آئی۔ نوحے سے منسلک لوگ، نوحے سے منسلک کربلا سے منسلک راستے، دوست، لوگ، ہر چیز ہمیں راس آتی چلی گئی، لیکن منقبت کی دنیا پر اگر کبھی پڑھتا ہوں تو پھر اس انداز سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ 40 برس جو کربلا کے غم میں رویا، قبلہ اگر وہ منقبت پڑھے گا تو کیسے پڑھے گا؟ یعنی ایک نوحہ خان منقبت پڑھے گا تو کس طرح پڑھے گا؟ آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے 11 سال کی عمر سے 99 نیم کا میرا وظیفہ ہے۔ یہ زبانی یاد کروایا میری ماں نے گرامی نے، تو بس اسی کو ہمیشہ پڑھتا رہتا ہوں، اور ایک روز خیال آیا کہ کیوں نہ اس پہ کوئی ایک کلام لکھا جائے، لہٰذا ہم نے اور ریحان اعظمی نے مل کے اس کو مکمل کیا ہے۔ میں پیش کر رہا ہوں آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے برائے خوشنودی بھی فاطمہ الزہرا و خاندان زہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلند یا رحمان یا رحیم 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 یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا الخالق المالک القادر الوارث الاول الآخر الظاہر الباطن الواجد الماجد الواحد الباسط الہادی الباری الباقی الوالی یا حی یا قیوم یا رزاق یا عزیز یا مغنی عزیز یا کریم غفار تو ستار تو جبار یا حکیم قدوس یا شکور یا غفور یا رحیم
ساتھ دختر بطول جس کی حسن اور لہموں کا لہمی جس کا علی جیسا بڑا کمال قرآن و اہل بیت کو تو نے کیا بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان. اجرکم اللہ. وقت کم ہے، میں تھوڑے سے وقت میں بہت ساری چیزیں اپنے گھر میں آج اپنے دل اپنے مزاج سے اور جو جو حکم ہوتا گیا وہ پیش کرتا جاؤں گا انشاءاللہ. میرے ساتھ سفر کیجیے گا. قبلہ مولانا حسن امداد خاموش عالم دین، شاعر بھی، حافظ قرآن بھی اور درس عرفان کے طالب علم بھی. ان کا ایک کلام پیش کر رہا ہوں. حیدرآباد دکن کی سرزمین پر اتنی زرخیز ہے یہ زمین اور مجلس حسین کا صدقہ ہے کہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کون سی بات کیا ہے. انہوں نے ابتدائی اشعار جو ہیں یہ کلام جب سننے والے بھی علماء ہوں، ذاکرین ہوں اور پڑھنے والے بھی علماء اور ذاکرین ہوں تو وہاں یہ کلام کو پیش کیا جاتا ہے کہ اس کا معیار ایسا ہے. مولانا حسن امداد صاحب کا سورہ رحمان کی اس میں آپ کو نظر آئے گی، جھلک نظر آئے گی، آپ کو سمجھیں گے کیا ہے. تو پیش کر رہا ہوں. حضرت قیس زنگی پوری جن کی یہ زمین ہے جس کی نقل میں کہتا ہوں، آپ نے ایک قوال نصرت فتح علی سے سنی ہوگی، میں اصل کلام پیش کر رہا ہوں یہاں. نعرہ صلوات خدا کہتا ہے کہ تو میرا ذکر کر میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں. فَاذْكُرُونِي وَاذْكُرْكُمْ. تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں. صرف ندیم سرور نہیں، وہ جو کونے میں دیوار کے ساتھ بیٹھے ہیں ان سے بھی خدا مخاطب ہے. شہر شہرک سے زیادہ نزدیک ہوں. فقیر نے سر اٹھایا شہرک سے زیادہ نزدیک. کہاں میں تیری شہرک سے زیادہ نزدیک. کہنے لگے کہ یہ شہرک کٹ گئی تو کہنے اب آئی سمجھ میں اس سے بھی نزدیک. اللہ 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 بولو اللہ 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 اللہ. یہ بات اچھی ہے حیدرآبادیوں کی، سب مل کے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ اللہ. اب خیال دیکھو، ایک شاعر سوچتا کیا ہے، فقیر سوچتا کیا ہے، مومن سوچتا کیا ہے. یہ جملے سننا صرف وہ میرے ساتھ سفر کرنا. کہتا ہے کہ چاند تاروں کی شان، چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو، خوش خوش میں تو، بالی بالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، گل میں بو بو میں اللہ اللہ اللہ.
अल्लाह को गम न दे मौला। अल्लाहू 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 मेरे अल्लाह, कि यूं तो हर एक नबी तुझसे मंसूब है कि तेरा भेजा हुआ है, क़िबला बहुत खूब है, हाँ मगर उनमें एक तेरा महबूब है, जिसकी हर एक अदा तुझको मरगूब है, तेरा महबूब वो, तेरा महबूब वो, उसका महबूब नमाज जारी है। एक वो नमाज है जो दिखावे की होती है, एक नमाज वो है जो दिल की होती है। दोनों नमाजें पढ़ना ज़रूरी है ताकि एक दिखावे की भी नमाज पढ़ो ताकि हमारे बच्चों और उन लोगों जो नहीं पढ़ते उनको तरगीब मिले। एक नमाज होती है रात का शब, आधी रात गुजर चुकी, आधी रात गुफ्तगू होती है उससे। मौला जिसने चैलेंज किया देखो, जिसने चैलेंज किया उसको अल्लाह ने उसको थका दिया और किसी को नुक्ते से समझा दिया, किसी को नुक्ते से समझा दिया कि दखल मुमकिन नहीं तेरे असरार में, दखल मुमकिन नहीं तेरे असरार में, किसको यारा भला तेरी सरकार में, किसको यारा भला तेरी सरकार में, किसको ताबे सुखन तेरे दरबार में, जुमला सुनना, किसको ताबे सुखन तेरे दरबार में, कि हुस्न यूसुफ सा बिक जाए बाजार में, हुस्न यूसुफ सा, ये तेरा जलाल, ये तेरा मकाम, कि हुस्न यूसुफ सा, हुस्न यूसुफ सा बिक जाए बाजार में, किसको ताबे सुखन तेरे दरबार में, और नफ्से नबी, और नफ्से नबी का खरीदार, इसलिए हूँ कि मेरा बड़ा भाई, मेरा दोस्त, मेरा मरहूम हाशिम रजा मौसवी कि जो अज़ादार कहलवाते थे, मरने के बाद पता चला कितना बड़ा अज़ादार था, लोगों ने बड़ा याद किया। उनकी बिटिया की फरमाइश भी है, मेरी मियाँ की फरमाइश भी है, और आपने छेड़ दिया हमको बादशाह। जब इस कलाम ने हमें छेड़ दिया तो हम उस तरह नहीं पढ़ते कि तुम्हारे दाद की ज़रूरत है, नहीं, मेरे साथ सफ़र करो, सफ़र करो। मैं कहता हूँ आज ऐसे पढ़ना, सुनिए शाह साहब, आज ऐसे पढ़ना, मेरे बुजुर्ग कहते थे कि अगर तुमको ये पता चल जाए कि तुम्हारा चौथा इमाम तुम्हें सुनने के लिए मौजूद है और बारहवें सरकार भी मौजूद हैं, अब पढ़ो, कैसे पढ़ते हो? तो कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी बारगाह में पेश करूँ। तो देखिए कि दीद किसको मयसर तेरी जात की, दीद किसको मयसर तेरी जात की, लाख मूसा ने तुझसे मुनाजात की, लाख मूसा ने तुझसे मुनाजात की, फिर भी तूने ना उनसे मुलाकात जब कभी बात की, और मोहम्मद से की, और मोहम्मद से की तू बदू अल्लाहु 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 बोलिए अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, भाई जज़ाकल्लाह, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, और मोहम्मद से की दू बदू
کیا تو گفتگو کب خدائی کے لہجے میں تھی، گفتگو کب خدا، لفظوں کی مراد دیکھنا، لفظوں کی مراد دیکھنا. میرے چھوٹے بھائی میرے بیٹے نے بڑا اچھا کلام پڑھا، کچھ اور حوصلہ افزا سنیے گا کہ گفتگو کب خدائی کے لہجے میں تھی، کب بھلا کبریائی کے لہجے میں تھی، کب تکبر بڑائی کے لہجے میں تھی، یا تو ہر بات بھائی کے سوائے غم حسین کے حوصلہ بڑا ہے. آپ جاگ کے سن رہے ہیں. آپ کو مولا کی قسم میری آواز اور میرے پڑھنے کی داد نہ دینا، لفظ کی داد دینا، کیونکہ ہمارا ذکر نہیں ان کا ذکر ہے. تو کیا ہوا؟ ایسا ہو کہ ہم زیارتوں پہ جائیں، ایسا ہو کہ ہم زیارتوں پہ جائیں. آپ آسٹریلیا سے جاؤ، کوئی بچپن کا دوست حیدرآباد سے آئے اور اچانک مل جائے، یا تو ہر بات بھائی کے لہجے میں تھی، تو آ رہی تھی نبی کو اخوت کی محمد کو حیرت، یہ کیا بات ہے، محمد کو حیرت، یہ کیا راز ہے، یا تو کوئی نہ بھائی، یا تو کوئی نہ یار اور نہ دم ساز ہے، تو پھر یہ ہے کون، یہ کس کی آواز ہے، یہ تو کچھ میرے بھائی کا ان کی صحبت میں رہا، یعنی بیڈ روم میں ہمیشہ یہ اعزاز حاصل رہا. یہ اپنی بڑائی کے لیے نہیں بتاتا. شاہ صاحب کہہ چکے آفتاب جو ہوتا ہے اگر ذرا چھوٹا موٹا آفتاب بھی ہو تو کہتے ہیں کہ آفتاب اپنے منہ سے نہیں بتاتا کہ آفتاب ہے، لیکن جہاں ضرورت پیش آ جائے تو آفتاب تکلم پھر بتاتا ہے. وہ منکروں کے لیے انتباہ ہوتا ہے، اپنوں کے لیے نوید ہوتی ہے. مولا علی ایسے ہی نہج البلاغہ میں مخاطب ہوئے کہ میں یہ انتباہ تھا منکروں کے لیے اور اپنوں کے لیے نوید تھی، اپنوں کے لیے نوید تھی. تو شہید صاحب کا ایک کلام علامہ عرفان زرابی صاحب کے ڈرائنگ روم میں قبلہ لکھا ہوا تھا. اکثر اس سے کہتے تھے ندیم بیٹا سناؤ، یہ میں ان کو سنایا کرتا تھا. ہاشم بھائی کو بھی بڑا پسند تھا قبلہ. اس وقت ہاشم بھائی کے روم میں ہی پڑھ رہا ہوں قبلہ، تو یہ سمجھیے ان کی محبت بھی عجیب کلام تھا. مجھ سے سنا کرتے ہیں، 2-3 شعر ایسے پیش کر رہا ہوں. میسم بیان دیتے ہیں
जाए विलादत की जब भी बात चली कहा खुदा हम अपना घर से वजू करके और वसीयत सुना करके निकल जाते हैं, नहीं पता क्या हो जाए क्या नहीं। लेकिन एक शेर बड़ा याद आता है, वो क्या है? सफे बना मुहिब्बों के दार से के रोजे पे एक शेर मैंने खुद कह दिया कि लुटा के घर को ये बोले हुसैन दुनिया से कि हम उसूलों पे इस तरह जान दे एक कलाम जब से मेरा अली शनावर बड़ा हुआ रात के कलाम मुझे हर वक्त से गूंजता रहता है। बेटा कैसा भी हो मेरी मियाँ औलाद अपनी औलाद से ज़्यादा कोई खूबसूरत नहीं लगता हुआ कैसा भी हो बेटा। तो एक कलाम मुझे रात का बहुत अच्छा लगता है, शहजादी की बड़ी तारीफ है इसके अंदर। सुनाओ मेरे साथ, सुनिए। इस बात से अल्लाह आपके बच्चों को सलाम रखे, ज़ाहिर है रुतबा अली अकबर का। अकबर का कि होता है अज़ानों में चर्चा अली अकबर का। इस बात से जाहिर है रुतबा अली अकबर का। मेरी अम्मी ने भी कहा और मैं समझता हूँ हर माँ कहती होगी, शाह साहब एक जुमला सुनिएगा कि उसे
مقدر بھی کیا خوب مقدر ہے کہ جس ماں کو بھی مل جائے صدقہ علی اکبر شیر میں بڑی بابا گہرائی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں ہر وقت سوچتے ہیں نہ. ایک صاحب مجھے ملنگ میرے برابر میں کھڑا کہتا ہے کہ ندیم صاحب پنجاب کہتا ہے ندیم صاحب ہاں تو سنا جس ویلے پڑھتے ہو نا کہ بار الہ تیری بارگاہ میں یہ ہے کہ امام زمانے کے لشکر میں بابا ہم تو سوچ نہیں سکتے بابا ہم تو سوچ نہیں سکتے. تو اے دعا پڑھنے میں ساتھ بھی نہیں دیتا. میں نے کہا دیکھ ایک شعر سنتا ہے کہ اے حر تیری قسمت کا کیا چمکا ستارہ ہے کیا صبح کو سوچا تھا کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا کہ گئے اذن یا کیا شعر ہے دیکھیے گا کیا گئے اذن وغا ملتا تو کفار کا یہ لشکر آدھا عباس کا آدھا اس بات سے ظاہر علی اکبر کا نعرہ صلوات اللہ. ایک اور سناتے ہیں جناب اور یہ کلام میرے استاد کا کلام ہے اور چونکہ سمجھنے والے بیٹھے ہوئے پڑھنے کا مجھ کو یہ قبلہ میں نے تقریباً 8-9 سال کی عمر میں زبان یاد کیا تقریباً اور ظاہر ہے کہ استاد تو استاد ہوتے ہیں. علی محمد سچے صاحب کا یہ کلام میں پیش کر رہا ہوں. ندیم سرور اور پستان ندیم سرور کے صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند سلام. سرکار ابو طالب کے لیے حضرت قبلہ عالم دین نسیم ابراہیم صاحب کا کلام پیش کر رہا ہوں. عجیب کلام ہے قبلہ. ذرا سنیے گا کیونکہ ہم بڑے ہوئے تو سمجھ میں آیا ہے. ذرا میرے ساتھ سفر کیجیے گا لفظوں کی بلند دیکھیے گا اور نکات دیکھیے گا. شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب نبی کو حق کا ایک انعام ابو طالب میں وہی میں الہام ہے ابو طالب حرم کے عزم کا احرام ہے ابو طالب. کون ابو طالب کون ابو طالب یہ چن کے لائے جو غنچے وہ پھول ہو جائے پھر ان کی گود میں پل کر رسول ہو جائے. شریک دعوت اسلام شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب. بنا دیکھنا لفظ
की बुलंद देखिएगा, अपने उस्ताद के अंदाज में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि रसूल हक के निगहबान है अबू तालिब, नबी है दीन तो ईमान है अबू तालिब, नुज़ूल वही का उन्वान है अबू तालिब, नुज़ूल मिसरा सुनिएगा, नुज़ूल वही का उन्वान है अबू तालिब, नुज़ूल वही का उन्वान है अबू तालिब, और बगैर लफ्ज़ों का कुरान है अबू तालिब। अब मौलानी को ज़हन में रखना, ऐसी बैत कभी कभी शायद मिलती है, कभी के बगैर लफ्ज़ों का, बैत सुनिएगा, बगैर लफ्ज़ों का कुरान है अबू तालिब। कौन अबू तालिब? इन्हीं के दम से हुई इब्तिदाए बिस्मिल्लाह, इन्हीं ने नुक्ता दिया ज़ेरे बाए बिस्मिल्लाह। मेरी तरफ देख के सुनने का है, मैं इसको जरा अंदाज से अपने नौजवानों के लिए पेश कर रहा हूँ कि पैगंबरी की बलाओं का रद अबू तालिब, पैगंबरी की बलाओं का रद अबू तालिब, मदद खुदा की है, मदद खुदा की है शक्ल मदद अबू तालिब, मदद खुदा माना मदद खुदा की है शक्ल मदद अबू तालिब, नबी की ढाल तमे गिरदो कद अबू तालिब, निशाना खत्म रसूल और जद, निशाना खत्म रसूल और जद अबू तालिब। सुना अबू तालिब, कौन अबू तालिब? जिहादीन का है पस मंजर जिहाद अली, अली है बाद में इनके ये पहले नाद अली। जिहादीन का है, जिहादीन का है पस मंजरे जिहाद अली, अली है बाद में इनके ये पहले नाद अली, शरीके दावत इस्लाम है अबू तालिब। बड़ा जिंदा मजमा है, 2-3 मिसरे इसके सुन लीजिएगा। बचपन से मुझे पसंद है और हक है मरहूम की रूह अली मोहम्मद सच्चे साहब की रूह से शर्मिंदा हूँ कि उस तरह नहीं पढ़ पा रहा जिस तरह वो पढ़ते थे। अब ये मिसरा सुनिएगा, अबू तालिब पे इल्ज़ाम लगाने वालों कि वो काफिर गए दुनिया से और नऊज़ुबिल्लाह के बरोज़े हश्र घुटनों घुटनों तक वो आग में होंगे और ये होगा। कहाँ है तंग नजर हमसे भी तो आंख मिला, सुनिएगा, कहाँ है तंग नजर हमसे भी तो आंख मिला, है इनके कुफ्र का दावा तो कुछ सबूत भिला, है इनके कुफ्र, दलील देखिएगा कबीला, है इनके कुफ्र का दावा तो कुछ सबूत भिला, कोई तो रस्म जहालत की इनके घर में दिखा, कोई तो रस्म जहालत की इनके घर में दिखा, बुतों के आगे झुका इनका सर अपना झुका, खुदा के नूर पे ओ खाक डालने वाले, ये बुत शिकन तो है गोदी में पालने वाले। खुदा के नूर पे ओ खाक डालने वाले, तूने ये नहीं सोचा कि ये बुत शिकन को है गोदी में पालने वाले, शरीके दावत इस्लाम
ہے ابو طالب. اور کون ابو طالب؟ دو بند سن لینا کہ رسول ان کا بڑا احترام کرتے تھے, سحر کو اٹھتے ہی اول یہ کام کرتے تھے, ثواب دید سے, یعنی ابو طالب کے چہرے کو دیکھتے تھے. سنیے گا کہ رسول ان کا بڑا احترام کرتے تھے, ثواب دید سے, یعنی دیکھنے کو ثواب, ثواب دید سے تنظیم عام کرتے تھے, سحر کو اٹھتے ہی اول یہ کام کرتے تھے کہ انہیں نماز سے پہلے سلام. میرا رسول نماز سے پہلے ان کو سلام کرتا تھا, انہیں نماز سے پہلے سلام کر. دیکھے گا. اور پھر رسول گر کسی کافر کو یوں سلامی ہے تو پھر ضرور نبوت میں کوئی خامی ہے. شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب, شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب. اب آپ کی طرف سے ایک جواب ہے پوری دنیا کو, نہ جانچیے یہ آخری بند, نہ جانچیے یہ روایت نہ سیرت و کردار, نبی کی آنکھ سے اب دیکھیے انہیں ایک بار, یہ بارگاہ رسالت میں آپ کا تھا وقار کہ پچھاڑے کھا کے انہیں روئے احمد مختار. پچھاڑے کھا کے میرا رسول کس کو رویا تھا؟ ابو طالب کو رویا تھا. اور کیا کیا تھا؟ وہ عام حزن بنا, پورا سال وہ عام حزن بنا ان کا جب وصال ہوا, یہ غم رسول کی امت میں ایک سال ہوا. شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب. تو بھائی اب جواب سنیے گا. تو یہ مرنے والا گریمان ہی نہ لایا تھا تو کیا رسول نے کافر کا غم منایا تھا؟ بھائی سننا ذرا سا. تو کیا رسول نے کافر کا غم منایا تھا؟ زباں پہ وا ابتا وا ابتا وا ابتا وا ابتا بار بار آیا تھا. یہ خود بھی روئے تھے اوروں کو بھی رلایا تھا. کیوں رلا دیا؟ جتا دیا تھا کہ جو محسن رسالت ہے تو اس پہ رونا رلانا نبی کی سنت ہے. ایک کلام میں بہت کمی, جس پہ ابھی میرے بھائی ظفر عباس کو ایک جملہ پسند آیا تھا سڈنی میں, تو انہوں نے اس پر پورا کلام پیش کیا اس دن. تو وہ کلام اب میں پورا یہاں پر پیش کروں کہ کیا ہے وہ. ایک بار اس صلوات پڑھ لو. بارہ دیگر صلوات میر صاحب کو یاد تو ہوگا کہ جب کربلا گئے تھے تو ایک کلام کی ابتدا کی تھی وہاں سے. میرا ایک انداز ہے کہ پورا سال میں ایک طرح کی تھیسس پیش کرتا ہوں, فخر سے کرتا ہوں کہ حسینی راہ میں میں پی ایچ ڈی کرتا ہوں. 200-250 کتابوں کا مطالعہ ہوتا ہے اور پھر جو گوہر ملتا ہے اس کو میں تیار کرتا ہوں
پھر شاعر کے ساتھ بیٹھ کر کے، یعنی مرکزی خیال، اقتباس، جتنا بھی سمجھ رہا ہوں. اب یہ کچھ اپنے دل کی باتیں پیش کر رہا ہوں، تھوڑا ڈیفرنٹ کلام تو لگے گا آپ کو. ایک ذاکر کی روزات پیش کر رہا ہوں، یہ آپ کی اجازت ہے؟ یہ بہت کم ہی پڑھتا ہوں میں، اللہ جانے لوگ پتہ نہیں کیا سمجھنے لگے. ندیم سرور اپنی تعریفیں کر رہے ہیں، مگر کبھی کبھی فقراء بھی اچھے لباس میں آ جاتے ہیں. نفیس لباس میں پیش کر رہا ہوں. اے خدا، اے خدا، خدا، اے خدا، تو شرف ہی شرف، تو عطا ہی عطا، فاذکرونی کی آیت ہے وعدہ تیرا. مجھ سے ایک بے نوا پر تیری یہ عطا، جس میں تیرے شہیدوں کا ہے تذکرہ. وہ نوا بن گیا دیکھتے دیکھتے، ملک و گیا. اپنی روداد قبلہ پیش کر رہا ہوں. ہمیشہ دل کرتا ہے نئے انداز سے کوئی بات کی جائے تو سنو. ملک و گیا، قریہ قریہ گیا، ان زمینوں پہ کیا کیا نہ دیکھا کیا کر بلا. جب گیا دل دھڑکنے لگا. یہی بات ہوتی رہا. جدوں میں آسٹریلیا اتریا تو کچھ لوگوں میں مجھ سے ہمیشہ ایک بات سن رہا ہوں، ندیم بھائی یہ آسٹریلیا ہے، ندیم بھائی یہ آسٹریلیا ہے، یہاں سب ایک جیسے. میں نے کہا تو امام حسین کو بدل دے، میں بھی اپنے آپ کو بدل دوں. ملک و گیا، قریہ قریہ گیا، ان زمینوں پہ کیا کیا نہ دیکھا کیا کر بھلا. جب گیا دل دھڑکنے لگا، میں دعا بن گیا دیکھتے دیکھتے، میں دعا بن گیا دیکھتے دیکھتے. امیر صاحب کچھ یاد تو ہوگا آپ کو، اور میرے سارے بھائیوں کو یاد ہوگا. ہم اور میر برکت موسوی ایک ساتھ گئے تھے، اور جو مولا حسین کا زری سامنے آئی ہے اس وقت کا واقعہ پیش کر رہا ہوں. کہ جب میں کہوں نا، میرے سے مطلب ہے آپ کے دل جو زیارتوں پہ گئے، کہ جب زیارت کو روزوں پہ ان کے گیا، میرے اشکوں نے گر گر کے سجدہ کیا. جب زیارت کو روزوں پہ ان کے گیا، میرے عشقوں نے گر گر کے سجدہ کیا. میں زباں سے وہاں پر نہ کچھ کہہ سکا، التجا بن گیا دیکھتے دیکھتے، التجا بن گیا دیکھتے دیکھتے. جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بہت سی نوکریاں میری اسی وجہ سے چھٹی. نوکری لگتی تھی تو اماں جان نیاز کر رہی ہیں، نوکری چھٹتی تھی تو کبھی حوصلہ میرا ڈھانے کی کوشش نہیں کی. اوے تم اللہ کا ذاکر ہے، فکر نہ کر، سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. تو میں نے کیا دیکھا کہ میں نے لوہے پڑھے، حق سے عزت ملی، تو رونے والوں سے کیا کیا نا عزتیں ملی. رونے والے میرے ساتھ چلتے رہے، قافلہ بن گیا دیکھتے دیکھتے، قافلہ بن گیا دیکھتے دیکھتے. اور کئی باتوں کا جواب ہے اس کے اندر. یہ دیکھیے گا
کہ رنجشیں مٹ گئی. جو جسٹ نواب خان بننے کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے بھی. رنجشیں مٹ گئی بوجھ کم ہو گئے جب بھی نوحہ پڑھا سب بہم ہو گئے. جس کو مجھ سے کبھی کوئی شکوا رہا وہ میرا بن گیا دیکھتے دیکھتے. وہ میرا بن گیا دیکھتے دیکھتے. اور ایک جگہ ہمارے پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم صرف علی علی کرتے ہو, نبی نبی نہیں کرتے. اب ذرا شعر سنیے گا. کوئی مشرق میں ہو یا کہ مغرب میں ہو عشق مولا میں حائل نہیں دوریاں. عشق مولا میں حائل نہیں دوریاں. اس طرف یا علی اس طرف یا نبی اس طرف یا نبی اس طرف یا علی. رابطہ بن گیا دیکھتے دیکھتے. رابطہ بن گیا دیکھتے دیکھتے. اور آخری دو شعر سن لیجئے. صبح عاشور جس کا مقدر کھلا, صبح عاشور جس کا مقدر کھلا, دل وہ در بن گیا در سے ہر بن گیا. دل وہ در بن گیا در سے ہر بن گیا. صبح عاشور جس کا مقدر کھلا, سنیے گا, مقدر کھلا دل وہ در بن گیا در سے ہر بن گیا. اور جو ہر کا مقدر سمجھ نہ سکا تو ہرملا بن گیا دیکھتے دیکھتے. ہرملا بن گیا دیکھتے دیکھتے. کہ صبح عاشور جس کا مقدر کھلا دل وہ در بن گیا در سے ہر بن گیا. اور جو ہر کا مقدر سمجھ نہ سکا ہرملا بن گیا دیکھتے دیکھتے. اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ مہندی مجھے بتاتے ہیں, میرا چھوٹا بھائی میرا بچہ بھی ہے اور علی شناور علی جی کا بڑا بہترین دوست بھی ہے ماشاءاللہ. اچھا کیا ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ لوگ بتاتے ہیں بھائی محرم آیا ہے نا, تو محرم کے علاوہ بھی ان کی گاڑیوں میں کیسٹ چلتی رہتی ہے. تو ایک محرم گیا, آپ سب کے لیے یہ جب میں کہوں تو آپ سب, ایک محرم گیا ایک محرم گیا پھر سفر آ گیا پھر سفر بھی گیا میں سفر میں رہا. پھر سفر بھی گیا میں سفر میں رہا. اے سفیر عزا بس یہی تذکرہ مشغلہ بن گیا دیکھتے دیکھتے. مشغلہ بن گیا دیکھتے دیکھتے. بس میں نے آپ کا کوئی فرمائش تھی, اگر میں بھول رہا ہوں تو مجھے یاد دلا دیجیے گا. ہاں مثل محمد سیدہ زہرا بآواز بلند صلوات. میری میں نے فرمائش کر دی ہے تو چند اشعار یہ یہاں پہ میں پیش کر رہا ہوں دل ٹھکانہ کے. اسی زمین میں
2-3 अशार एक नए कलाम पे सुन लीजिए जो यहाँ सिडनी में ही मुकम्मल हुआ है। ऐसे थोड़ा सा सुनाऊँ अगर आपकी कितनी इज्जत आया सुनिए सरकार। अब दोनों बच्चे मेरे पास बैठे हुए, वो मेरे सामाइन बने हुए, मैं उनको सुना रहा था। उसके बाद मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, मैंने कहीं नहीं पढ़ाई। कितनी इज्जत मेरे हुसैन की है, कितनी कितनी इज्जत मेरे हुसैन की है, बादशाहत मेरे हुसैन की है। बोलिए बादशाहत मेरे हुसैन की है कि दर पे झुकते हैं सब जहां उनके, सब मज़ाहिब है कदरदान उनके, कितनी इज्जत मेरे हुसैन। बोलिए क़िबला कितनी इज्जत मेरे हुसैन है। शेख बख्शिश का है तुझे जो गुमा, कोई गोशा तुझे मिलेगा कहाँ, सारी जन्नत मेरे हुसैन की है, सारी जन्नत मेरे हुसैन की है। और कहने ने बस सवाल से हम पंजाबी से कह रहे हैं कि दुनिया के किस कोने में भी चले जाओ, प्लेन में बैठे हुए थे तो आगे वाला कह रहा था तो पीछे एक हैदराबादी बैठा हुआ था, तो कहने यार जिधर भी जाओ एक हैदराबादी जरूर मिलेगा। तो हैदराबादी एक जुमला बोल के दोबारा सो गया, कहने गो टू हेल सिर्फ वहां नहीं मिलेगा। आपके लिए कह रहा हूं एक तारीख, एक जुमला सुनिएगा, एक तारीख एक आलम क्या, सिर्फ शाबान और मुहर्रम क्या, जो है साअत मेरे हुसैन की है, जो है साअत मेरे हुसैन की है। और रहमते अर्श से, हाय जरा सुनिएगा सरकार, अल्लाह करे जो मैं अब कहने वाला हूँ जो मौला हुसैन के बारे में, अल्लाह करे आप ख्वाब में देखें ये चीज। देखिए रहमते अर्श से उतरने लगी, आयते पे नाज करने लगी, क्या तिलावत मेरे हुसैन की है, क्या तिलावत मेरे, शॉर्ट कर रहा हूं मैं, की है, कितनी इज्जत आप ज़ियारत आशूरा रोज पढ़ के मीर साहब घर से निकलते हैं और सभी मोमिन और मोमिनात ये करते हैं। अब जरा सुनिएगा जरा, जिसको सुनते हैं अर्श कुर्सी और बाम,
जिसको पढ़ते हैं अंबिया भी तमाम, बोलो वो ज़ियारत मेरे हुसैन की है, वो ज़ियारत मेरे हुसैन की है। और ये शेर देखिएगा, बस आखिरी 2-3 शेर सुन लीजिए कि सब है कुरान की ज़बान गोया, रन में असग़र जो बेज़बान है तो क्या ये भी आयत मेरे हुसैन की है, ये भी आयत मेरे हुसैन की है, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, बोलो दिल ठिकाना। जज़ाकल्लाह मेरे हुसैन का है, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, बोलो तो ये खजाना मेरे हुसैन का। माशाल्लाह, हाँ बोलो ये खजान। अल्लाह तुम्हारी मुराद लाए मेरे मौला। चौथे इमाम के, ये इमाम ज़माना सुन रहे हैं इस वक्त, मेरा ईमान है वो सुनते हैं पूरी महफिल में। ये खजाना मेरे का। शाह बिठाई के रोज़े पे एक फ़कीर ने एक जुमला कहा था, किबला जैसे शाह साहब इस वक्त बैठे ने, ऐसे बैठे और ऐसे आसमान की तरफ देख रहा है। वो जुमला कलमबंद किया है क्या कि तुम जिसे, भाईजान यकीन कीजिए ये हाथ की उंगलियों में मैं आपको पूरे पंजतन के निशान दिखा दूंगा। लोगों को लकीरें नजर आती हैं, मुझे पंजतन के नाम में भाई अपना अपना अकीदा, अपना अपना ईमान है, तो हर चीज में हुसैन ढूंढ लेते हैं। हाँ कि तुम जिसे आसमां समझते हो, तुम जिसे आसमां समझते हो, ये तो शामियाना मेरे हुसैन का है, शामियाना मेरे हुसैन है, शामियाना मेरे हुसैन। अब जरा बड़ों की बात होगी, मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। वो शेर जो अली जी जब छोटे से थे, आई मीन जब ये 8-9 साल के हुए, उस ज़माने के कलाम तो इनको बड़ा पसंद आया और बच्चों को भी पसंद आएगा। ज़रा बच्चों से मैं मुखातिब होके कि जिसके साए में कायनात बनी, जिसके साए में कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, ऐसा नाना। और ये देखिए कि ये जो काबा है तुम, ये जो काबा है तुम न समझोगे, ये तो घर पुराना मेरे हुसैन का है, घर पुराना मेरे हुसैन का है, घर पुराना
جس کے بزنس ہیں، کاروبار ہیں. کہاں گئے میرے میسم بھائی؟ کہاں بیٹھے؟ ہاں، جن کے کاروبار ہیں، ایک ہی کاروبار ان کو قریب سے جانتا ہوں، اور ماشاءاللہ اللہ آپ کے کاروبار کو آمین اور آپ کے پروردگار. اور سنیے یہ شعر، سنیے، کاروباری لوگوں کے لیے ہے کہ جس جگہ تھوڑا ترکیب دیکھیے گا، ریحانہ اعظمی کے اس شعر کا جواب نہیں ہے. جس جگہ بنائے جاتے ہیں وہ کارخانہ میرے حسین کا ہے، کارخانہ میرے حسین کا ہے، کارخانہ میرے حسین. اب جہاں جہاں ظلم ہوتا ہے تو آنکھ میں آنسو آتا ہے. جہاں جہاں ظلم ہوگا اور آنسو جس جگہ آئے تو وہ چہرہ ہمیشہ حق نظر آتا ہے، پیارا نظر آتا ہے. اور جب پیارا نظر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پیش کر رہا ہوں کہ ماتمی جب کوئی نظر آئے تو مان جانا میرے حسین کا ہے، مان جانا میرے حسین کا ہے. آخری شعر سن لیجئے، آخری شعر سن لیجئے گا، آخری شعر سن لیجئے گا. اور یہ شعر ایک عجیب مصائب کا شعر نہیں ہے، لیکن میں تھوڑا سا مصائب نہیں پڑھ رہا، لیکن یہ دیکھیے. اور آخر میں اکبر بھائی میں مصائب کا ایک کلام ضرور پڑھوں گا، کیونکہ ہاں میں انشاءاللہ وہی پیش کرتا ہوں. بس اب یہ 5-10 منٹ میں آپ مکمل کر دیتا ہوں. ایک شعر دیکھ لیجیے کہ اگ رہا ہے انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تیرے لہو کا ٹھکانہ. کہ وہ کہا پھینکوں آسمان کی طرف، کہا بارش کی، کہا نیچے، کہا اناج نہیں اگے گا. تو پھر یہ دلیل دوں کہ اگ رہا ہے جو باد کیب و بلا، وہ دانا دانا میرے حسین کا ہے، دانا دانا میرے حسین کا ہے، دل ٹھکانا، ہاں دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، دل ٹھکانا، دل ٹھکانا. نعرہ صلوات اللہ. کیسٹ میں جو میں کلام پڑھتا ہوں مکمل نوحہ نہیں ہوتا، بلکہ ابتدا میں فضائل پڑھتا ہوں، پھر مسائل کی طرف سے آتا ہوں. اور امی ساری زندگی غازی کا نام نہیں لیتی تھی، بلکہ ان کو چھوٹے حضرت کہا کرتی تھی. ہمارے تو میرے بہت دل سے ارمان تھا کہ کبھی چھوٹے حضرت کے لیے کوئی میں یہ کلام بناؤں. اور یہ جو 7-8 مہینے پہلے جو میرا رائٹ ہینڈ کہہ لیں، وہ بچہ میرے ساتھ بڑا ہوا، اور 33-34 ایئرس کی عمر میں اتنی گولیاں ماری اس غریب کو. میرا رائٹ ہینڈ تھا قبلہ. اب میری کیسٹ میں احسن عباس، تو وہ عجیب بچہ تھا. وہ ہمیشہ مجھے غازی کے کلام کے لیے بہت اکساتا تھا پورا سال کہ بھائی. اور کیونکہ باب العلم میں ہر جمعرات کو اس کے ذمے یہ ڈیوٹی دی گئی تھی، ینگ تھا، کہ وہ لنگر جو تھا اس کے ذمے ہوتا تھا. ایسا پاک بچہ، اتنا معصوم قبلہ کہ جھگڑے کا سن بھی لیتا تھا تو منہ پھیر لیتا، نہیں بھائی یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی. یا اور بڑا حسینی جس کو کہتے ہیں. ایک دن پہلے مجھے فون کر کے بتا رہا ہے کہ بھائی کل تو میں، ہمارا ایک ساتھ ہی دوسری مجلس میں جانے کا پروگرام بھی تھا. ایک دن پہلے فون کر کے کہتا ہے کہ بھائی میں نے زنجیر لگا لی آج. میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ. 28 رجب کا دن. میں نے کہا کہ چلو اچھا ہے بیٹا کر لیں. اور پھر چلا گیا دنیا سے. لیکن اس کلام کے لیے وہ یقین کریں کہ 2 رکعت نماز مسلسل پڑھتا تھا. میں اور ہماری زوجہ اکثر رات کی تاریکی میں باب العلم جایا کرتے تھے اور غازی سے مانگا کرتے تھے کہ سرکار باب اللہ بھائی جو کیا پڑھوانا چاہتے ہو ہم سے پڑھواؤ نا، ہم تو فقیر ہیں سامنے آپ ہیں، ہم سے پڑھوا لو نا. بس اس طرح مانگتا ہوں، جو ملتا ہے وہ پیش کر رہا ہوں.
کیا ہوا کیوں اداس بیٹھا ہے، کیا ہوا کیوں اداس بیٹھا ہے، تو عزادار ابن زہرا ہے، تو عزادار ابن زہرا ہے، چل وہاں رب جہاں پہ ملتا ہے، چل جہاں پنجتن کا سایہ ہے، وہ سخی در کھلا ہی رہتا ہے۔ چھوٹے حضرت کی بارگاہ چلو، چلو عباس کی درگاہ چلو، چھوٹے حضرت کی بارگاہ چلو، چلو عباس کی درگاہ چلو، چھوٹے حضرت کی بارگاہ چلو، چلو عباس کی درگاہ چلو، ان کی درگاہ سے سوغات وفا ملتی ہے۔ اللہ، میں اپنی بہنوں سے ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، اپنی بیٹیوں سے، میری بیٹی اور بہنوں، جب تک تمہارے سر ڈھکے ہوئے ہمارے سر اٹھے ہوئے، ان کی درگاہ سے سوغات وفا ملتی ہے، نام زینب پہ یہاں سب کو ردا ملتی ہے، زائرو آؤ سکینہ کی دعا ملتی ہے، زائرو آؤ سکینہ کی دعا ملتی ہے، میرے سقے کے عزادار جیو، چلو عباس کی درگاہ چلو، چھوٹے حضرت کی بارگاہ چلو، چلو عباس کی درگاہ چلو۔ اور دیکھیں ایک راز دے رہا ہوں کہ فقراء میں ہوتا ہے کہ حاضری کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو گھر کی تمنا ہے، اگر کسی کو اولاد کی تمنا ہو، بس دسترخوان مانا ہے شہزادی ام البنین سرکار کا سلام اللہ علیہ، اور اس میں دعوت دے بی بی سرکار اور خاندان زہرا سرکار کو، جمیع شہدائے کربلا کو۔ اور لیکن اس نظر میں ہوتا کیا ہے، اب یہ راز سنو۔ حاضرین کی جب ہوتی ہے دیے جلتے ہیں، مصطفیٰ فاطمہ حسنین و علی آتے ہیں، مل کے سب مادر عباس سے فرماتے ہیں، مل کے سب مادر عباس سے فرماتے ہیں، آؤ عباس کی تم نظر تو دو، چلو عباس کی درگاہ چلو، چھوٹے حضرت کی بارگاہ چلو، چلو عباس کی درگاہ چلو، چھوٹے حضرت کی بارگاہ چلو، چلو عباس کی درگاہ چلو۔ منقبت بھی میرے پاس ہے، لیکن اب میں سمجھ رہا ہوں کہ وقت اتنا ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ آؤں گا تو آئندہ سناؤں گا۔ اس وقت ایک کلام میرا بہت پیارا، میرا دلبر اور میرا ساتھی، جس سے مجھے خود بخود ایک لگاؤ زندگی میں ہو جاتا ہے۔ ہم جیسے لوگوں کو ایک چیز بڑی اٹریکٹ کرتی ہے، اس ممبر کی قسم کوئی ایسی چیز دنیا کے اٹریکٹ نہیں کرتی، لیکن میرے نانا فرماتے تھے بیٹا وہ سید نہیں ہے، جملہ سننا، جو اپنی دو انگلیوں کے درمیان سے نہ دیکھتا ہو کتنے انسان بنے کتنے نہیں، یا حسین و باذن اللہ۔ سمجھ گیا ہوں بات آپ؟ تو جو قریب آتے ہیں لوگ کس کس روپ میں آ جاتے ہیں، کبھی کس روپ میں آ جاتے ہیں، کبھی کو ہمارے پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو جس نے ہم ذاکرین اور عزادار کی عزت رکھی، اللہ اس کی عزت ضرور رکھتا ہے۔ ایک دعا ابھی میرے بیٹے نے پڑھی تھی، سرکار پنجابی میں ہے، تو میں کہوں تو سناؤں اگر آپ بھائی آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں؟ ہاں سرکار سنیے گا، یہ ایک فقیر انداز کی چیزیں، میں پنجابی نہیں آتی تو میں سمجھاتا جاؤں گا، لیکن پنجابی میں نہیں پڑھوں گا نا۔ پنجاب کی لینگویج کا ایک کمال ہے سرائکی کا، کہ اگر اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دو تو پھر وہ مزہ نہیں رہ جاتا، تو جو ان کا ہے اے اللہ کہ جو دست خدا بنے، یعنی کسی نے ہمیں کوئی نعمت دی اور میں نے اس کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کر دیا، اللہ کہتا ہے گویا تو نے میرا شکریہ ادا کر دیا، اور میں محمد کا خدا ہوں۔ ندیم سرور تو کیا، تیری حیثیت و اوقات کیا کہ میرا شکریہ ادا کرے گا؟ ارے جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کا تو شکریہ ادا کر دے، آئے جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کا شکریہ ادا کر دے۔
اور یہ بات ایک ایسی چیز ہوتی ہے یاد رکھنا. اور پھر جب اب رات کی تنہائی ہوتی ہے, تاریکی ہوتی ہے, میسم صاحب کو اللہ نے گھر بھی عطا کیا, اکبر صاحب کو اللہ نے وَلَا صوفا یُؤْتِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَیٰ کہ ان قریب, اس کا ترجمہ سنو, اگر یہ مسلسل وظیفہ کرو, اس کا ترجمہ ہے ان قریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ, تم راضی ہو جاؤ. اور پھر وہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں, یہ نہیں ملا, یہ نہیں ملا, یہ نہیں ملا. فقیر کہنے لگا بات سن, ہاں یہ دیکھ چوٹ لگی تھی آنکھ میں, آنکھ چلی گئی, تیرے پاس دونوں ہیں؟ ہاں. میں نے کہا دونوں ہیں. یہ تو ہاتھ بھی ہیں. ہاں. اس کو دیکھ ویل چیئر پہ آ رہا ہے, ٹانگوں پہ چل رہا ہے. ہاں. کہتے کتنی نعمتوں کا شکریہ ادا کر جو تیرے پاس ہے. کیا ہو گیا اگر تجھے آسٹریلین نیشنلٹی ابھی تک نہیں ملی؟ یہ تو دیکھ کہ تیرے بچے کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. اس سے بڑی نعمت کیا ہو گئی؟ کیا ہو گیا ابھی تک کام رکے ہوئے ہیں؟ مولا سب کر دیں گے. لیکن جو جو چیزیں مل گئیں اب اس کا شکریہ دیکھو. گویا ایک وہ فقیر پنجاب دا سرکار ہے جی, کہندا ہے کہ میں جناب اسی سے یہ خیال بنا, اسی سے یہ خیال بنا, ہاتھ پیر دباتا جا رہا. لے شاہ جی ساڑے کول گدا گاڑی سن, سارے کول ایک گاڑی ہے, گدا ہے. میں کام کرنے آ سبزی منڈی تو سبزی لے کے گھرانوں پہنچانا, 100 روپیے ملتے ہیں تے 50 میں گدھے کو دے دو, 50 میں موجہ لگی ہوئی ہے, موجہ لگی ہوئی ہے. او شاہ جی موجہ لگی ہوئی ہے, لگیاں نی موجہ. آیا ہے سنیے سرکار, آیا ہے, اللہ کرے میں نبھا پاؤں. لگیاں نی موجاں اکبر بھائی گھر ہو گیا, مہندی بھائی گھر ہو گیا, شاہ صاحب پرنسپل ہو کسی زہرا اسکول دے ماشاءاللہ. لگیاں نی موجاں صدا لائی رکھی سونے لگیاں نی موجاں لائی رکھی سونے چنگیا کے مندیاں میرے اللہ اچھے ہیں کہ برے ہیں. چنگیا کے مندیاں نبھائی رکھی سونے لگیاں نی موجاں لائی رکھی سونے لگیاں نی موجاں صدا لائی رکھی سونے. حشر دے دیارے, میں جانتا ہوں کہ ہمارے پاس تو پلے ہی کچھ نہیں, لیکن ہمارے سینوں پہ ماتم کے نشان ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائی رکھی سونے لگیاں نی موجاں. بھائی سنیے گا. حشر دیارے جدوں میرے اللہ, حشر دیارے جدوں عملہ نہ تولنا شرم دے مارے میں تے کچھ بھی نہ بولنا, شرم دے مارے میں تے کچھ بھی نہ بولنا کہ پردہ جو پایا تو پائی رکھی سونے چنگیا کے مندیاں نبھائی رکھی سونے لگیاں نی موجاں. شاہ صاحب یہ شعر اب یہ شعر دیکھیں کہ ماتم کر کر کے جو ہم نے عزتیں پائی ہیں,
آقا تیرا نام لے کے، آقا تمہارا نام لے کے، آقا تیرا نام لے کے شان میں بھی پائیے، تیرے ہاتھوں ڈور سائیاں آپ تو چڑھائیے، کہ چڑھی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونے چنگیاں دے مندیاں نبھائی رکھی سونے لگیاں نی موجاں لگیاں نی موجاں لائی رکھی سونے نعرہ صلوات اللہ۔ بس اور کیا بول رہے ہیں اکبر بھائی؟ کون سا کلام بول رہے تھے آپ؟ شہزادی پانی سکرا کر بسم اللہ، نعرہ صلوات اللہ۔ اے مودت عالی اطہار باواز بلند سلام، ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین۔ میں پہلا نوخان ہوں جو آسٹریلیا آیا، اور آپ کے گھر میں بھی پہلا نوخان تھا جو آپ کے گھر میں آیا، یہ اعزاز ہے۔ ابھی شعر سن لیجیے گا، اللہ نے نعمت دی ہے ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین، قائم رکھے جہاں میں خدایا غم حسین۔ اکبر بھائی اس گھر کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں کہ جب چاہا سیدہ کے قدم آئے میرے گھر، جب چاہا سیدہ کے قدم آئے میرے گھر، فرش عذاب بچھایا منایا غم حسین۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مل کے ایک تمام میرے استاد علی محمد سچے صاحب کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ بہت سے لوگوں نے پڑھا پنجاب کا یہ کلام، میں بھی پڑھتا ہوں قیصر صاحب کا یہ کلام، اور اب چونکہ آشنائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے پنجاب میں، تو لہٰذا اب پنجابی اور سرائکی کلام میں بہت آسانیاں میرے لیے پیدا ہو گئی۔ میں 10 قدم ان کی طرف بڑھا ہوں تو 40 قدم میری طرف بڑھیں، تو لہٰذا ہر زبان میں ہی کلام پڑھا۔ اب یہ کلام دیکھیے سرکاری، بڑا ملنگانہ انداز ہے ان کا پڑھنے کا۔ انشاءاللہ 21 رمضان کو میں آ رہا ہوں مولا علی کے اس میں، اور سرکار میں مولا علی پہ وہ کلام آپ کو سناؤں گا جو فقہ جعفریہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا انشاءاللہ۔ فقہ جعفریہ کی تاریخ میں لوگوں نے مولا علی کا غم پیش کیا نا، میں مولا علی کا ذاتی غم پیش کروں گا۔ یہ سعادت مجھے ملی ہے انشاءاللہ 21 رمضان کو انشاءاللہ۔ اسی طریقے کی محفل کریں گے، پھر کھڑے ہو کے ماتم کریں گے انشاءاللہ۔ لو جی میرا ساتھ دینا۔ پڑھدا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھدا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھدا قصیدہ، بولو حیدرآبادیو، پڑھدا قصیدہ علی مولا حق دے ولیدہ،
पढ़दा कसी ओ बोलो पाकिस्तानियों पढ़दा कसीदा हक दे वली दा पढ़दा कसीदा मिलके सुनाओ हुण पंजाबी रल के सुनाओ हो नारा अली Ali 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 Haq Ali 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 Haq Ali 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 Wala Wala Ali 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 Zahra da Shah Ira da Pir Bolo Zahra da Shah Ale Ira Pir Zahra da Shah Jazakallah da Pir میں کیا ڈساواں کیڑا امیر ہو میں کیا ڈساواں کیڑا امیر کہ تحت صراطوں عرش اولا تائیں سارے دا سارا ہو رقبہ علی دا پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھدا قصیدہ بولو علی 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 حق علی 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 حق علی 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 حق علی علی پنجابی چ بال کہتے ہیں بچے کو بال کہتے ہیں اب شعر سننا ایک عام بالے تے ایک خاص بالے جڑا خاص بالے زہرا دلالے وہ جڑا خاص بالے زہرا دلالے کیوں کہ نو کے سناتوں قرآن سنایا سب نو سکھایا ہو کلمہ نبی دا پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا ہو پڑھدا قصیدہ بولو علی 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 حق علی علی تو کوئی آیا لال شہباز قلندر دے ول آ کے کہندا ہے کہ لال آپ کو یہ عزت کیسے ملی زمانہ آپ کو قلندر کہتا ہے سخی لال کہتا ہے آپ کے گن گاتا ہے ہزار دا لشکر توڑے پیچھے چل رہا ہے ذرا دستے تیزی چھالا لال شہباز قلندر نجف کی طرف منہ کر کے سر جھکا کے کہتا ہے کیا کہ جھکیاں ادھر تے بڑھ کے سوالی بولو جھکیاں ادھر تے بڑھ کے سوالی یہ دعا ہے پھر بولو جھکیاں ادھر تے بڑھ کے سوالی عزت ملی جگ تو نرالی کہندا ہے او پہلو کی یاد ہل میں کو قلندر مگر سگہاں مگر میں علی دی گلی دا پڑھدا قصیدہ نعرہ حیدری بولو علی 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 حق علی 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 بولو 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 علی 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 حق علی 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 حق علی 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 ایک ہے پیغمبر تے 12 امام ایک ہے پیغمبر 12 امام سارے جہاں لئی رب دا انعام احمد تو لے کے امام زمان تو سارا ہی سوڑا او کنبا علی دا پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا رل کے سناؤ
ذرا مل کے سناؤ ہو نعرہ علی نعرہ یا اجرکم اللہ. انشاءاللہ اب زندگی بخیر. تو پھر میں آپ کے جزاک اللہ شاہ صاحب اللہ تعالیٰ سب کو بیغم اور بے متاجی زندگی عطا فرمائے. اور ایک دعا کے ساتھ تھوڑی سی اگر روشنیاں کم کر دیں, کیونکہ بیسکلی نوحہ خان نوحہ نہیں پڑھوں قبلہ, تو ہمارا یہ ایک انداز ہے قبلہ کو میں نوحہ نہیں پڑھوں تو بات پوری نہیں ہوتی. تھوڑی روشنیاں کم کرنا, کیونکہ میں جس بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں نا, میں چاہتا ہوں ایک دوسرے کو نہ دیکھیں ہم لوگ. اللہ تمہیں شام کی زیارت نصیب فرمائے. ہاں جناب ٹھیک ہے, بسم اللہ. اللہ اجرکم اللہ. تھوڑا سا کم کیجیے گا, 1 جولائی ابھی کم کی تھی آپ نے, تو بہت اچھی تھی. جزاک اللہ. ہائے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کا اندھیرے سے بڑا گہرا تعلق. جو کہ مصروف سلام شہداء رہے تا ہے گو رہتا نہیں. ہاشم بھائی کی بیٹی یہاں آ گئی اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا بابا دنیا سے چلا گیا. اور کئی بیٹیاں پردیس میں ہیں کہ جو اپنے باپ کو بڑے دن سے نہ دیکھ پائیں. لیکن میری بچیوں ذرا زندان شام کی طرف دیکھو. گو رہتا نہیں پر نام صدا رہے تا ہے. دربار سجائے 700 کرسی نشین بیٹھے, 700 کرسی نشین کے درمیان کا ایک منظر پیش کرتا ہوں کہ شمر کہتا تھا کہ یہی ماہ علی اکبر کی. شمر کہتا تھا کہ یہی ماہ علی اکبر کی, جس کا ایک ہاتھ کلیج پہ دھرا. جس کا ایک ہاتھ کلیج پہ دھرا رہے ساری زندگی میری شہزادی ام البنین بس ایک ہی جملہ کہہ کے روتی تھی. عبداللہ کو گود میں لیے ہوئے کہ لوگوں بتاؤ جب میرے شہزادے کے بازو نہیں تھے وہ گرا کیسے. تو ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی کہ نیزے پہ بھی سر عباس جھکا رہے پہ بھی سر عباس جھکا. اب سنیں مظلومی حسین پہ سارے راستے اس حارث بن نوفل ملعون پر
امام میرا چوتھا امام دعائے قنوت میں ہمیشہ اس پہ لعنت کرتا رہا، کیوں کہ شام غریبہ میں اس نے نوکے نیزہ سے چادروں کو چھوا اتارا، اور یہ ملعون کہ سارے رستے عمر سعد کا حکم تھا کہ سب سوئے لیکن علی کی بیٹی نہ سونے پائے، سب سوئے قبلہ علی کی بیٹی نہ سونے پائے۔ تو یہ بات میرے چوتھے امام نے جا کے شہزادی کو کہا، پھوپھی اماں سب سوئیں گے لیکن آپ خدا را نہ سوئیے گا ورنہ وہ درے ماریں گے آپ کو۔ کہنے لگی، شہزادی کا جواب سنیے گا، شہزادی کہنے لگی ٹھیک ہے کہ سارا دن میں اپنے بھائی کے غم میں جاگوں گی، ساری رات علی اکبر کے غم میں جاگوں گی۔ سارے رستے ابو سفر کے حال کا ایک شعر سن لیجئے گا کہ شام ہوتی ہے تو اونٹوں سے اترتے ہیں حرم پر سر شاہ تو نیزے پہ چڑھا سر شاہ تو نیزے پہ چڑھا رہے۔ پرسہ دے رہا ہوں، ہاشم بھائی کا پرسہ دے رہا ہوں، بیٹیاں یتیم ہو گئی، ان کے بچے یتیم ہو گئے، لیکن ایک شعر سناتا ہوں کہ یزید کی زوجہ ہندہ نے اپنی دختر کو بہترین لباس پہنایا کہ کون قیدی ہیں جو اس طرح روتے ہیں۔ زندان شام آئی اور اس بچی کی نظر جب سیاہ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ پہ پڑی ہے تو ایک جملہ کہا ہے، تو آنے کے ہند کی آخری دو شعر، آنے کے ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا کہ سر تیرا کس لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے، سر تیرا کس لیے ہر وقت۔ آخری شعر پیش کرو، جزاک اللہ، قیامت کی مجلس ہو گئی، جزاک اللہ۔ آخری شعر سن لیجئے گا، پھر شہزادی نے جواب کیا دیا، چھوٹی شہزادی نے، میری شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ حسین کی بیٹی نے یزید کی بیٹی کو کیا جواب دیا، وہ سن لیجئے آخری شعر۔ تو وہ لگی کہنے کہ یتیموں کی نشانی ہے یہی کہ کرتا بے وارثی بچوں کا پھٹا رہا۔ سوائے غم حسین کے ہر مومن مومنات کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کسی غم میں نہ رلائے آپ کو، پاک پروردگار کسی غم میں نہ رلائے۔ اور مولا میرے اس لمحے میں کچھ مومنین و مومنات اپنے دل میں بہت دنوں کی پریشانیاں بھی لے کر آتے ہیں میرے مولا، اور آپ خالی جانے کا دکھ بھی جانتے ہو کہ جس کو مراد نہیں ملتی میرے مولا وہ کیسا روتا ہے، یا میرے مولا جس کی جو مراد ہو ان لمحات کے صدقے بھی اس کو مستجاب فرما۔ میرے مولا جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ، صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ میرے مولا جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔
جس کے دل میں جو بھی اس وقت تمنا ہو ساتھ امام کی اسیری کا واسطہ میرے مولا تجھے مولا زینب کی اسیری کا واسطہ جس کے دل میں جو بھی تمنا ہو اس کو مستجاب فرما مولا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما میرے مولا سب کو حج اور عمرہ اور زیارت نصیب فرما میرے مولا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جن جن لوگوں نے مجھ سے التماس سے دعا کے لیے کام کی دعاؤں کو مستجاب فرما خانوادہ اکبر بھیا کے خانوادے پر اپنی خاص رحمتوں کو نزول فرما مولا ان کے گھر میں اسی طرح عزاداری کے سلسلے کو جاری رکھ جتنے ہاتھ بارگاہ میں بلند ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے مجھ سے التماس سے دعا کے لیے کہا ہے پاک مولا اس فقیر نوح خان کی دعا اور میرے ساتھیوں کے ساتھ جتنے ہاتھ بارگاہ میں بلند ہیں جس کے دل میں جو تمنا ہو میرے مولا شہزادی کے صدقے میں اس کو پورا کر دے میرے مولا تجھے واسطہ ہے بہت حال وبت کا ہماری عزت ہے ہماری توقیر ہماری شہرت ہے سب آپ سے منسلک ہے اس کو قائم رکھنا میرے مولا دعا کیجئے گا میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بار الہ بن کے سوالی تیرے حضور اب چاہیں تو لائٹ جلا سکتے ہیں بار الہ بن کے سوالی تیرے حضور دامن میں اپنے لائے ہیں بے انتہا قصور لیکن ہمارے سینوں پہ ماتم کا دیکھ نور اپنے نبی کے صدقے میں بخشے گا تو ضرور یا وجیہا عند اللہ ایشورنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ ایشورنا عند اللہ مولا علی کا رب جہاں تجھ کو واسطہ یا رب برائے فاطمہ صدیقہ طاہرہ دے علم اور رزق کا ساغر بھرا ہوا میرے مولا ٹوٹے نہ نعمتوں کا میرے گھر سے سلسلہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا رب تو میری ہستی کو ایسا سنوار دے کہ تو اپنی نعمتوں سے میرا گھر نکھار دے میرا دل سنوار دے مولا سجاد کا تو صدقہ پروردگار دے کہ بیماری کو شفا دے مکمل قرار دے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ ہم تیری بارگاہ میں رب کردگار کہتے ہیں جو دعائے توسل میں بار بار سن لے صدائے مولا تو ہم سب کی ایک بار کہ ہم کو امام عصر کے لشکر میں کر شمار یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ الفاتحہ برائے شفائے مرضی ذہنی جسمانی سکون کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین التماس سے سورہ فاتحہ برائے کل مرحومین مومنات جتنے ہاتھ بارگاہ میں بلند ہیں آپ سب کے مرحومین کو میں شامل کر رہا ہوں میرے والدین کو بھی شامل کر لیجیے گا اور اکبر بھائی کے تمام مرحومین کو میں شامل کر رہا ہوں میر طفیل موسوی اور ہاشم موسوی کو بھی شامل کر لیں اور آپ سب اپنے اپنے مرحوم کی نیت کر لیجیے اللہ متوجہ زیارت بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، سلطان یا عبد الحسن یا علی بن موسیٰ یا رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم صاحب الرسول والزمان، علمان 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 یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک.